السلام علیکم پیاری ریڈیوز، امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ہاں جی، تو حاضر ہے ہجرت جانا کی قسط نمبر 2۔ اگر آپ پہلی دفعہ میرے چینل پر آئے ہیں تو آپ سب سے میری گزارش ہے پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا ڈھیر سارا پیار دیں۔ چلیں پھر ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہجرت جانا، تحریر امیشہ خان، قسط 2۔ حور صبیحہ بیگم کے کمرے میں انہیں کھانے کا کہنے جا رہی تھی کہ اچانک اس کی ٹکر دیوار سے ہوئی۔ اس کا سر کافی زور سے لگا تھا۔ یہ دیوار یہاں پر کہاں سے آ گئی؟ صبح تو نہیں تھی۔ اس نے اپنا سر سہلاتے ہوئے اوپر دیکھا۔ اپنے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر اپنے سر کو سہلاتا ہوا اس کا ہاتھ بے ساختہ رکا۔ جسے وہ دیوار سمجھ رہی تھی وہ دیوار نہیں بلکہ اس کا ڈراؤنا خواب تھا۔ اندھی ہو کیا یا آنکھیں کسی کو کرائے پہ دی ہوئی ہیں؟ ریحان خان پوری شدت سے دہاڑا تھا۔ سو اب یہ کیا سا لگا رکھا ہے؟ حور کو اٹکتے دیکھ ریحان خان دوبارہ چیخا تھا۔ کتنی دفعہ کہا ہے میرے سامنے نہ آیا کرو؟ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ ریحان خان نے حور کا بازو دبوچا تھا۔ ریحان خان کی پکڑ حور کے بازو پر اتنی سخت تھی کہ حور کو اپنے بازو میں اس کی انگلیاں دھنستی ہوئی محسوس ہوئی۔ ریحان خان کی اتنی سختی پر حور کی ہیزل آنکھوں میں نمی ابھری تھی، جسے دیکھ کر ریحان خان نے اپنی پکڑ تھوڑی ڈھیلی کی تھی۔ میں جان بوجھ کر نہیں آئی تھی، حور نے معصومیت بھرے لہجے میں آہستگی سے کہا، اور اپنا بازو چھڑوا کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ ریحان خان اسے جاتا دیکھ اپنے بال جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ حور اپنے آنسو ضبط کرتی صبیحہ بیگم کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ صبیحہ بیگم کے پاس اس وقت زاویان خان بیٹھا تھا، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی فریش ہو کر آیا تھا۔ لالا، کھانا لگ چکا ہے۔ حور نے زاویان کو آگاہ کیا۔ ٹھیک ہے، ہم آ رہے ہیں، زاویان نے نرمی سے کہا، لیکن چہرہ سنجیدہ تھا۔ حور گڑیا، یہ بتاؤ ہمدان کہاں ہے؟ ہمدان لالا، ان کا تو پتہ نہیں، وہ کہاں پر ہیں؟ حور نے زاویان کے سوال کا جواب پرسوچ انداز میں دیا تھا۔ کیا مطلب؟ زاویان نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ لالا، ہمدان لالا اور زعیم لالا تو ایک ہفتے پہلے پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا تو مجھے کہنے لگے کہ میں آزاد پنچھی ہوں، کہیں بھی جا سکتا ہوں۔ حور نے آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے زاویان کو آگاہ کیا تھا۔ حور کے جواب پر زاویان خان کا غصہ ساتویں آسمان کو پہنچا تھا۔ اس کی آنکھیں مزید لال ہو رہی تھیں، لیکن اس نے صبیحہ بیگم کو دیکھتے ہوئے اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی۔ اچھا، تم جاؤ اور جا کر راحم سے کہو کہ ہمدان کو کال کر کے کہے کہ فوراً حویلی آئے۔ جی لالا۔ حور نے معصومیت سے سر ہلا کر کمرے سے چلی گئی۔ ہمدان خان کی شکایت لگانے کے بعد اس کے دل کو سکون ملا تھا۔ اب وہ چہکتی ہوئی راحم کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، پل میں خوش ہو جانے والی، پل میں رو دینے والی۔ شاہیان خان حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اس وقت تقریباً شام کے 7 بج رہے تھے۔ حویلی کے لاؤنج میں سب اکٹھے ہی بیٹھے تھے۔ السلام علیکم۔ شاہیان خان سب کو مشترکہ سلام کیا اور حالے پر ایک گہری نظر ڈالی جو کہ کچن کے پاس روحا کے ساتھ کھڑی تھی۔ شاہیان خان نے آغا جان کی طرف بڑھ کر ان کے ہاتھ کو چوما تھا۔
ہمیشہ خوش رہو، آغا جان نے اس کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے دعا دی تھی۔ آغا جان یعنی سیف اللہ خان حویلی کے سربراہ تھے۔ ان کی 4 اولادیں تھیں، 3 بیٹے واصف علی خان، توصیف علی خان، یوسف خان اور ایک بیٹی گل بانو تھی۔ خان حویلی سے تھوڑے ہی فاصلے پر بڑی حویلی تھی جو سیف اللہ خان کے بھائی حبیب اللہ خان کی ملکیت تھی۔ حبیب اللہ خان کی بھی 4 اولادیں، 2 بیٹے مصطفیٰ خان اور شاہ نواز خان اور 2 ہی بیٹیاں صبیحہ اور ملیحہ تھیں۔ واصف علی خان کا صبیحہ کے ساتھ اور مصطفیٰ خان کا گل بانو کے ساتھ بچپن میں ہی نکاح کروا دیا گیا تھا۔ یہ فیصلہ آغا جان کا تھا تاکہ دونوں بھائیوں میں رشتہ قائم و دائم رہے اور خان خاندان ہمیشہ آباد رہے۔ جبکہ توصیف علی خان کی شادی گل بانو کی دوست امینہ خان سے ہوئی تھی اور شاہ نواز نے آسیہ بیگم سے پسند کی شادی کی تھی۔ واصف اور صبیحہ کی شادی میں یوسف، جو کہ 1 ماہ پہلے ہی باہر سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے آیا تھا، اس کی نظر ملیحہ پر پڑی اور پہلی نظر میں ہی دل ہار بیٹھا۔ یوسف علی خان کی بے جا ضد اور جنون کی وجہ سے 2 ماہ بعد ہی یوسف اور ملیحہ کی شادی کر دی گئی تھی۔ 1 سال بعد واصف اور صبیحہ کے ہاں بیٹا ہوا جس کا نام آغا جان نے زاویان خان رکھا تھا، اور دوسری طرف بڑی حویلی میں بھی گل بانو اور مصطفیٰ خان کے ہاں بھی بیٹا ہوا تھا جس کا نام ریحان خان رکھا گیا۔ ریحان خان زاویان خان سے 2 ماہ بڑا تھا، لیکن مجال ہے جو زاویان نے کبھی ریحان کو بڑا مانا ہو۔ آغا جان اور داجی یعنی حبیب اللہ خان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ وہ نانا اور دادا دونوں ہی بن گئے تھے، انہیں مزید کسی چیز کی خواہش نہیں تھی۔ خان حویلی اور بڑی حویلی میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، لیکن کہتے ہیں نا خوشیوں کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے، اس طرح خانزادوں کی خوشیوں کی عمر بھی بہت چھوٹی تھی۔ یوں ہی 6 سال گزر گئے۔ ان 6 سالوں میں صبیحہ نے ایک اور بیٹے کو جنم دیا تھا، زعیم واصف خان۔ توصیف خان اور امینہ خان کے بھی 2 بیٹے راحم خانزادہ اور حمدان خانزادہ اور ایک بیٹی ہالے خان تھی۔ ہالے ان کی سگی اولاد نہیں تھی۔ امینہ خان کو لڑکیاں بہت پسند تھیں، لیکن حمدان خان کی پیدائش کے بعد جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تو وہ ٹوٹ چکی تھیں۔ پھر توصیف علی خان کے کہنے پر انہوں نے اپنے بھائی کی بیٹی کو گود لے لیا۔ ہالے انہیں بہت عزیز تھی، وہ اپنے بیٹوں سے زیادہ ہالے سے محبت کرتی تھی۔ ان 6 سالوں میں ملیحہ اور یوسف اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ ملیحہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس کے لیے تو زاویان خان ہی اس کا بیٹا تھا۔ زاویان ہر وقت ملیحہ کے پاس ہی رہتا تھا، بچپن سے ہی زاویان کے سارے کام ملیحہ ہی کرتی تھی۔ زاویان کی بھی ملیحہ میں جان بستی تھی، ملیحہ کے بغیر زاویان کا 1 منٹ بھی گزارنا ناممکن تھا۔ یہاں تک کہ وہ اپنی سگی ماں کو مورے کہنے کی بجائے ملیحہ کو مورے کہتا تھا، جبکہ صبیحہ بیگم کو موم کہہ کر پکارتا تھا۔ صبیحہ بیگم کو بھی اس سے کوئی اعتراض نہیں تھا، ان کے لیے ان کی بہن کی خوشی بہت عزیز تھی۔ دوسری طرف بڑی حویلی میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ گل بانو نے ریحان خان کے بعد 2 جڑواں بیٹوں کو جنم دیا تھا، روحا اور زویا۔ شاہ نواز خان اور آسیہ بیگم کا بھی ایک بیٹا شاہیان خان تھا۔ یوسف خان بھی اپنے بھتیجوں اور بھتیجیوں سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن دل میں اپنی اولاد کی چاہ بھی تھی۔ دل میں چاہ ہونے کے باوجود بھی
یوسف نے ملیحہ کے سامنے کبھی اولاد کی خواہش نہیں کی تھی۔ وجہ ملیحہ سے بے انتہا محبت تھی۔ ان 6 سالوں میں بھی یوسف خان کی محبت ملیحہ کے لیے کم نہیں ہوئی تھی، بلکہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ صبیحہ اپنی بہن کے لیے بہت پریشان رہتی تھی اور ہر وقت اللہ سے دعا کہتی رہتی تھی، اور اللہ نے ان کی دعا سن بھی لی۔ کچھ دنوں بعد ملیحہ کو معلوم ہوا کہ وہ حمل سے ہے۔ یوسف کی تو خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ اس کی اولاد آنے والی تھی، وہ خوش کیوں نہ ہوتا۔ یہی حال باقی لوگوں کا بھی تھا۔ حویلی والوں نے ملیحہ کو ہاتھ کا چھالا بنا لیا تھا۔ صبیحہ تو ملیحہ کو بیڈ سے اترنے بھی نہیں دیتی تھی۔ سب نے ملیحہ کا بہت خیال رکھا تھا، اور پھر 9 مہینوں بعد ملیحہ نے خوبصورت سی سبز آنکھوں والی شہزادی کو جنم دیا تھا۔ ملیحہ اور یوسف کی زندگی اس شہزادی نے مکمل کر دی تھی، لیکن ملیحہ کا پیار زاویان کے لیے بالکل ویسا ہی تھا۔ اس کے لیے آج بھی زاویان اس کی پہلی اولاد تھا اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ ان کی بیٹی کا نام کا مطلب شہزادی تھا، تو یوسف اپنی بیٹی کو پرنسس کہتے تھے، لیکن باقی سب حویلی والے خانی کہتے تھے، جو کہ زاویان خان کا حکم تھا۔ خانی پر زاویان کی حکومت تھی۔ وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا اور دوسرے بچوں کو، خاص طور پر ریحان خان کو تو اس کے پاس بھی نہیں بھٹکنے دیتا تھا۔ اس کے مطابق زاویان خان کے علاوہ باقی سب اسے تکلیف پہنچائیں گے، جو کہ زاویان کو منظور نہیں تھا۔ زندگی معمول پر چل رہی تھی۔ حویلی والوں کی ساری دعائیں قبول ہو چکی تھیں، سب کی زندگیاں مکمل تھیں، لیکن ایک رات جو خان زادوں پر قہر بن کر ٹوٹی اور سب برباد کر کے رکھ دیا۔ خانی کے ہونے کے 2 ماہ بعد یوسف خان اور ملیحہ کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں وفات ہو گئی تھی۔ اور مصطفیٰ خان کو اسی روز کسی نے بہت بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ وہ رات دونوں حویلیوں پر کہرام بن کر ٹوٹی تھی۔ سب غمزدہ تھے۔ صبیحہ پر تو مانو قیامت ہی ٹوٹی تھی۔ ایک ہی دن میں اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ حد سے زیادہ محبت کرنے والا بھائی، اور بھائیوں کی طرح ہی پیارا دیور، اور سب سے زیادہ قیمتی اپنی اکلوتی بہن کو کھو دیا تھا۔ صبیحہ تو مانو جیسے پاگل ہی ہو گئی۔ انہیں بہت گہرا صدمہ لگا تھا، جس کی وجہ سے وہ 1 مہینہ کوما میں رہی۔ انہیں PTSD پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے ماضی کا ایک حصہ بھول چکی تھیں۔ وہ اس ایک رات کو بھول چکی تھی۔ انہیں کبھی کبھی ملیحہ یاد آتی تھی، لیکن جب بھی وہ ملیحہ کو یاد کرتی، انہیں فلیش بیکس، پچھلی یادیں آتی۔ انہیں وہ رات یاد آتی تھی، جس کی وجہ سے انہیں شدید قسم کے دورے پڑتے تھے، جس میں ان کا جسم اکڑ جاتا تھا اور پورے جسم میں جھٹکے لگتے تھے۔ انہیں سنبھالنا مشکل تھا۔ دورہ پڑنے کے بعد وہ پھر سے سب بھول جاتی تھیں۔ انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ انہیں دورہ پڑا ہے۔ اس بیماری کو ایپیلیپسی کہتے ہیں۔ صبیحہ اپنا زیادہ تر وقت حور کے ساتھ گزارنے لگی۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ اور حور سے محبت کی وجہ سے ان کو دورے پڑنے کم ہو گئے۔ حویلی اور بڑی حویلی پر قیامت ٹوٹی تھی، لیکن سب کو آگے تو بڑھنا ہی تھا، اپنے لیے نہ سہی اپنے بچوں کے لیے، لیکن اپنوں کا غم آج بھی ان کے دلوں میں زندہ تھا، کسی کے دل میں درد بن کر، کسی کے دل میں جنون اور نفرت بن کر، تو کسی کے دل میں انتقام کی آگ بن کر۔ شاہیان خان اپنی پھپھو سے
اور باقی سب سے مل کر روحا اور زویا کو اپنے ساتھ لے کر بڑی حویلی واپس چلا گیا۔ زعیم خان کی آنکھ دروازے پر ہوتی دستک سے کھلی تھی۔ اس کا اٹھنے کو دل بالکل بھی نہیں کر رہا تھا۔ وہ ابھی 2 گھنٹے پہلے ہی تو سویا تھا، لیکن دروازہ بجانے کے انداز سے اسے پتہ چل گیا تھا کہ دروازے کے اس طرف کون ہے۔ زعیم خان نے دروازہ کھولا اور اس کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ دروازے کے درمیان میں رحیم خان کھڑا تھا، جس کے چہرے سے واضح ہو رہا تھا کہ وہ شدید غصے میں ہے۔ السلام علیکم لالا، زعیم نے احتراماً اور ایکسٹرا سے کچھ زیادہ معصومانہ شکل بناتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ مل گئی فرصت حویلی آنے کی؟ اور اگر حویلی آنے کا احسان کر ہی دیا ہے تو ناشتہ بھی گھر والوں کے ساتھ کرنے کا شرف بخش دے محترم۔ رحیم خان نے موقع ملتے ہی اسے لتاڑا تھا۔ لالا، میں بس نیچے آ ہی رہا تھا، زعیم نے آہستہ آواز میں کہا۔ کہاں، خواب میں؟ رحیم خان نے آئی برو اچکاتے ہوئے گہرا طنز کیا تھا۔ رحیم کے طنز پر زعیم نے اپنی گردن سہلائی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہے۔ جلدی فریش ہو کر نیچے آؤ، رحیم نے جیسے حکم دیا تھا۔ جی لالا، زعیم نے فوراً کہا، کہیں اور بے عزتی نہ ہو جائے۔ رحیم اسے آخری گھورے سے نوازتے ہوئے نیچے جانے کے لیے پلٹ گیا۔ ابھی 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ کچھ یاد آنے پر واپس زعیم خان کی طرف پلٹا۔ اور ہاں، اپنے کرائم پارٹنر کو بھی اٹھاؤ، اور اگر 10 منٹ میں تک تم دونوں نیچے نہ آئے تو 11ویں منٹ میں میری جوتی ہوگی اور تم دونوں کا سر۔ رحیم کی دھمکی پر زعیم خان کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ آج اسے یقین تھا اگر وہ لالا کی بات نہیں مانے گا تو اسے واقعی ہی جوتیاں پڑ جانی تھیں، کیونکہ زعیم خان اور حمدان خان پچھلے 1 ہفتے سے حویلی نہیں آئے تھے۔ کسی کو بتائے بغیر ترکی چلے گئے تھے۔ وہ تو شکر تھا کہ سامنے رحیم تھا، زاویان خان نہیں۔ اگر زاویان ہوتا تو اس نے انہیں کٹ پہلے لگانی تھی اور دھمکی بعد میں دینی تھی۔ زاویان کے بارے میں سوچتے ہی زعیم نے جھرجھری لی تھی۔ پھر اسے یاد آیا کہ رحیم کے دیے ہوئے 10 منٹ میں سے 1 منٹ تو گزر بھی گیا، اور اسے ابھی حمدان کو بھی جگانا تھا، جسے نیند سے اٹھانے کے لیے 9 منٹ تو دور کی بات 9 گھنٹے بھی کم تھے۔ زعیم 2 منٹ میں فریش ہو کر حمدان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حمدان خان جن کپڑوں میں ترکی سے آیا تھا، انہی کپڑوں میں اوندھے منہ پڑا کھراٹے مار رہا تھا۔ زعیم خان اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ اس نے آسانی سے نہیں اٹھنا۔ زعیم نے سوچتی نظروں سے حمدان خان کو دیکھا، جو گھوڑے گھاڑی بیچ کر سو رہا تھا۔ پھر اس نے سائیڈ ٹیبل پر پڑے پانی سے بھرے جگ کو دیکھا، اور اگلے ہی منٹ زعیم خان نے جگ کا سارا پانی حمدان خان کے منہ پر ڈال دیا۔ آہ! سیلاب آ گیا! حمدان خان ہڑبڑاتے ہوئے اٹھا۔ زعیم نے بزاریت سے اس کی اوور ایکٹنگ دیکھی تھی۔ سیلاب آیا تو نہیں ہے، لیکن اگر تو اگلے 2 منٹ میں فریش ہو کر نیچے نہ پہنچا تو سیلاب نے ضرور آنا ہے، اور وہ بھی تیرے اور میرے خون کا۔ رحیم لالا بہت غصے میں ہیں، اور اب تک تو انہوں نے زاویان لالا کو فون بھی کر دیا ہوگا۔ زعیم نے اضطرابی کیفیت میں کہا تھا، تو آپ مجھے آرام سے بھی تو اٹھا سکتے تھے، یہ سوتیلی ماں والا سلوک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حمدان خان نے نروٹے پن سے کہا تھا۔ سوتیلی ماں کے بچے، ذرا شیشے میں اپنی شکل دیکھو۔
اور ایمانداری سے بتاؤ، تم آرام سے اٹھنے والی چیز ہو؟ زائم نے کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکا عورتوں کی طرح پوچھا تھا۔ ہمدان نے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں خود کو دیکھا۔ اس کے ضمیر نے جواب دیا تھا نہیں، لیکن وہ ہمدان خان ہی کیا جو اپنی بے عزتی قبول کرے۔ چلیں لالا، فضول باتوں میں آپ میرا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ ہٹیں، میں فریش ہونے جا رہا ہوں۔ راحیم لالا میرا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ ہمدان اپنی کہہ کر بغیر زائم کی سنے 1 سیکنڈ میں واش روم میں بند ہوا تھا۔ زائم خان تو اس کے انداز پر اش اش کرتے رہ گیا۔ کیا کہنے تھے بھائی ہمدان خان کے؟ 5 منٹ بعد وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے، جہاں انہیں شدید کھوریوں سے نوازا جا رہا تھا۔ ٹیبل پر اس وقت صبیحہ بیگم اور زاویان خان کے علاوہ حویلی کے تمام فرد موجود تھے۔ ابھی بھی نہیں آنا تھا تم دونوں نے؟ اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ 2 دن بعد خان کی فلائٹ تھی ترکی کی، اس کے ساتھ ہی آ جاتے۔ توصیف خان نے گہرا طنز کیا تھا۔ اس لیے تو 2 دن پہلے آ گئے۔ اگر لالا کے ساتھ آتے تو ہڈیاں سلامت تھوڑی ہوتی، ہمدان خان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن اس کی بڑبڑاہٹ سب نے سنی تھی۔ وہ تو ابھی بھی سلامت نہیں رہنی ہمدان خان، کیونکہ لالا نے اسپیشل تم دونوں سے ملنے کے لیے اپنی کل کی امریکہ کی فلائٹ مس کی تھی۔ اس وقت وہ جاگنگ کے لیے گئے ہیں، بس آنے ہی والے ہوں گے۔ راحیم کا انداز بے فکر تھا، لیکن اس کی بات نے زائم اور ہمدان کے چہروں کا رنگ اڑا دیا تھا۔ ان کے اڑے رنگ دیکھ کر سب حویلی والوں نے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ کھانا تو کھانے دیں بچوں کو۔ اتنے دنوں بعد گھر آئے ہیں اور آپ لوگوں کی باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی۔ امینا بیگم، جو اس وقت زائم کی پلیٹ میں ناشتہ ڈال رہی تھی، انہوں نے ان دونوں کی سائیڈ لی تھی۔ جی جی، اچھے سے کھانا کھلائیں، انہیں ویسے بھی انرجی کی کافی ضرورت ہے۔ انہیں واصف خان نے بھی ان کی ٹانگ کھینچنے میں حصہ ڈالا تھا۔ مورے اپنی بیٹی کی شادی جلدی سے یہ ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ بیوی آئے گی تو انہیں ٹھیک کرے گی اور یہ ہم معصوموں کی جان چھوڑیں گے۔ ہمدان خان نے راحیم خان کو دیکھتے ہوئے ناک سکیڑ کر امینا بیگم سے شکایت کی تھی۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے برخوردار؟ آغا جان نے ہمدان کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ میں تو کب سے ریڈی ہوں اپنی بیوی سے ٹھیک ہونے کے لیے، آپ ہی بسم اللہ نہیں کر رہے؟ ہمدان خان نے منہ پھلا کر کہا تھا۔ استغفر اللہ، اتنا بے شرم پوتا اللہ کسی کو نہ دے۔ ہمدان کے جواب پر آغا جان نے ضبط سے کہا تھا۔ ان کا یہ پوتا ان کے بس سے باہر تھا۔ ہمدان خان حویلی کا سب سے چھوٹا اور سب سے بگڑا ہوا سپوت تھا۔ ہمدان خان اپنی سنہری آنکھوں، گورے رنگ، پٹھانی نقوش اور گھنی گولڈن بیئرڈ کے ساتھ ایک جابر اور دلکش مرد تھا، اور ان سب پر تضاد اس کا 6 فٹ سے نکلتا قد اس کی دلکشی میں اور پرسنالٹی میں 4 چاند لگا دیتا تھا۔ ہمدان خان اپنی ضد کا بے حد پکا اور غصے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جانے والا ایک جذباتی پٹھان تھا۔ تھوڑی دیر بعد زاویان خان حویلی میں داخل ہوا تھا۔ جاگنگ کرنے کی وجہ سے اس کے جسم پر ہلکے ہلکے پسینے کی وجہ سے بلیک ٹراؤزر شرٹ اس کے جسم سے چپکا ہوا تھا۔ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ رف سے حلیے میں بھی جان لیوا لگ رہا تھا۔ زاویان خان سیدھا ڈائننگ
ٹیبل کے پاس آ کر رکا تھا۔ زائم اور ہمدان زاویان کو دیکھ کر فوراً کھڑے ہو گئے۔ السلام علیکم لالا۔ دونوں نے کچھ زیادہ ایکسٹرا عزت اور احترام سے سلام کرنے کے بعد اپنی نظریں جھکا کر کھڑے تھے۔ اس وقت وہ دونوں اسکول کے سب سے زیادہ تمیزدار بچے لگ رہے تھے جنہوں نے کبھی کوئی الٹا کام نہ کیا ہو۔ خجستہ، اوپر جم میں میرا جوس بھجواؤ۔ زاویان خان ان دونوں پر غصے سے بھری نظر ڈال کر خجستہ ملازمہ کو جوس کا کہہ کر اوپر جم میں چلا گیا۔ زائم اور ہمدان اس کی پشت دیکھتے رہ گئے۔ دونوں کے ہی منہ لٹک گئے، جیسے ٹیچر نے ان کی تمیزداری پر ان کی تعریف نہ کی ہو۔ لالا نے تو جواب بھی نہیں دیا۔ لگتا ہے اس دفعہ معاملہ کچھ زیادہ گرم ہے، ہمدان نے سر کھجاتے ہوئے کہا تھا۔ گرم نہیں، پورا تندور ہے اس دفعہ معاملہ، راہم نے ان کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ یار لالا، آپ مزید ہارٹ اٹیک تو نہ دیں نا؟ زائم کا انداز التجائی تھا۔ ہارٹ اٹیک کے بچے، یہ سب ایک ہفتے پہلے ترکی جانے سے پہلے سوچنا تھا نا، وہ بھی لالا کے منع کرنے کے باوجود اور کسی کو بتائے بغیر۔ راہم خان نے انہیں احساس دلایا تھا۔ زائم اور ہمدان خان کو اپنی غلطی کا اب احساس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شرط لگا چکے تھے، اگر ترکی نہ جاتے تو شرط ہار جاتے، اور ہار خانزادے افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس لیے زاویان کے منع کرنے کے باوجود وہ دونوں بغیر کسی کو بتائے ترکی چلے گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے زاویان کبھی بھی انہیں اکیلے ترکی جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ ان دونوں کی اتری شکل دیکھ کر باقی حویلی والوں کو بہت سکون مل رہا تھا، کیونکہ یہ دونوں صرف زاویان خان سے ہی کنٹرول ہوتے تھے۔ میں تو اپنی تائی جان کے ساتھ ناشتہ کروں گا، ہمدان نے فوراً سے کہا تھا۔ وہ ریسٹ کر رہی ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تمہارا یہ پلان تو بالکل کام نہیں کرے گا۔ سو ٹرائی سم تھنگ ایلس۔ راہم خان سمجھ گیا تھا کہ ہمدان ضرور اب تائی جان صبیحہ سے سفارش کروانے کے چکر میں ہے، اسی لیے اس کی خوش فہمی دور کرتے ہوئے اپنے مشورے سے بھی نواز دیا۔ مورے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، جلدی اپنے بیٹے کی شادی کریں، ورنہ انہوں نے لڑاکا پھپھو والے کام شروع کر دینے ہیں۔ ہمدان نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے دوبارہ امینہ بیگم سے راہم کی شکایت کی تھی۔ راہم خان اسے گھوری سے نوازا تھا۔ تم دونوں پہلے ناشتہ کر لو، پھر خان سے بات کر لینا۔ امینہ بیگم نے انہیں پیار سے پہلے ناشتہ کرنے کا کہا تھا۔ بات کر لینا یا ہڈیاں توڑوا لینا؟ توصیف خان نے زائم اور ہمدان کی طرف دیکھتے ہوئے تصدیق چاہی تھی۔ توصیف کے طنز کرنے پر سب کی ہنسی چھوٹی تھی۔ سب کے ہنسنے پر ان دونوں نے منہ پھلایا تھا۔ واصف خان نے سب کو ہنستے دیکھ سیڑھیوں کی طرف دیکھا تھا، جہاں سے ان کا بڑا بیٹا تھوڑی دیر پہلے اوپر گیا تھا۔ ان کے دل نے شدت سے دعا کی تھی کہ زاویان خان بھی سب کی طرح ہنسے اور مسکرانے لگ جائے۔ انہیں لگا تھا ملیحہ کے جانے کے کچھ عرصہ بعد زاویان سب کچھ بھول جائے گا، لیکن انہیں کہاں پتہ تھا کہ سچی محبت بھولی نہیں جاتی۔ وقت نے سب کچھ ٹھیک کر دیا تھا، بس ایک زاویان خان ہی تھا جسے وقت نے ٹھیک کرنے کی بجائے مزید پتھر بنا دیا تھا۔ امائرا اس وقت کلاس میں بیٹھی اپنے لیکچر ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بیزاریت تھی۔ اس نے اپنی دائیں طرف عروہ کو دیکھا جو نوٹس بنانے میں مصروف تھی۔
اسے پہلے تو حیرانگی ہوئی، پھر اس نے غور کیا تو اسے پتہ چلا کہ عروہ نوٹ نہیں بنا رہی بلکہ کاپی پر ایک عجیب سی شکل بنا کر اس کے اوپر کھڑوس ٹیچر لکھ رہی تھی۔ عجیب سی شکل کو دیکھ کر امائرہ کی ہنسی چھوٹی تھی۔ ہنسی کی آواز سن کر ٹیچر نے انہیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ ٹیچر کی نظروں کو خود پر محسوس کرتے ہوئے امائرہ نے اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی۔ واو، میری بیسٹی آرٹسٹ ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے سرگوشی سے عروہ سے کہا تھا۔ ایسی اور بھی بہت سی خوبیاں ہیں، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں دکھاتی رہوں گی، عروہ نے اتراتے ہوئے کہا تھا۔ اللہ نظر بد سے بچائے۔ امائرہ نے دونوں ہاتھ عروہ کے چہرے کے پاس سے رول کر اپنے دونوں کانوں کو لگائے، جیسے کوئی بڑی دادی اپنی لاڈلی بیٹی کی نظر اتار رہی ہو۔ اتنے میں ٹیچر ان کے ٹیبل کے پاس آ کر ہاتھ باندھ کر انہیں تنبیہہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے خیال سے یہاں کلاس ہو رہی ہے۔ ٹیچر کا لہجہ کاٹ کھا جانے والا تھا۔ امائرہ نے فوراً اپنے کانوں سے ہاتھ ہٹائے تھے۔ ابھی ٹیچر ان کی مزید عزت افزائی کرتی، اس سے پہلے ہی بیل بج گئی۔ بیل کی آواز سنتے ہی امائرہ اور عروہ تیزی سے کلاس سے باہر نکل گئی۔ یہ سب ایک سیکنڈ میں ہوا تھا۔ ٹیچر انہیں دیکھتی ہی رہ گئی۔ کلاس سے باہر آ کر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگی۔ ٹیچر کا چہرہ دیکھنے والا تھا یار، امائرہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ سوچو اگر وہ اپنی خوبصورت پینٹنگ دیکھ لیتی تو کیا ہوتا؟ عروہ نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ تو کیا ہوتا؟ ٹیچر تمہاری فین ہو جاتی، امائرہ نے اپنے بال جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں ہاں نہ کر یار، میرا پیٹ پھٹ جائے گا، عروہ نے ہنستے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا۔ چل آ کینٹین چلیں، مجھے بھوک لگی ہے، امائرہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بیچاری سی شکل بنا کر کہا تھا۔ تمہیں تو ہمیشہ ہی بھوک لگی رہتی ہے، عروہ نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ اچھی بات ہے نا، چھوٹی سی زندگی ہے، کھا پی کر ہی گزارنی ہے میں نے تو، امائرہ نے بے فکری سے کہا تھا۔ کھاتی پیتی ہی رہنا بس، میرے لیے جیجو نہ ڈھونڈ لینا، عروہ نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی تھی۔ استغفر اللہ، میں کیوں ڈھونڈوں اسے، اسے مجھے ڈھونڈنا چاہیے، امائرہ کو تو صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ اور ویسے بھی تم مجھ سے بڑی ہو، پہلے تمہیں میرے لیے جیجو ڈھونڈنا چاہیے، امائرہ نے کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر نروٹھے پن سے کہا تھا۔ جو حکم میری جان، اب جیسے ہی کوئی ہینڈسم بندہ نظر آئے گا ہم اسے کڈنیپ کر کے تمہارا جیجو بنا دیں گے، عروہ نے امائرہ کے کندھوں پر اپنا بازو پھیلایا اور ہنستے ہوئے کہا۔ ہو اتنی تم کڈنیپر، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے میں جیجو کو دیکھے بغیر ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی، امائرہ کی اوور ایکٹنگ عروج پر تھی۔ ہاں ہاں بس کرو میری ایکٹنگ کی دکان، چلو تمہیں کچھ کھلاؤں، ورنہ تم نے مجھے ہنسا کر ہی مار دینا ہے۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے کینٹین کی طرف چل پڑی۔ عروہ امائرہ کی بچپن کی دوست تھی، دونوں کے گھر ساتھ ہونے کی وجہ سے بچپن بھی ساتھ گزرا تھا۔ ذاویان خان اس وقت حویلی کے آفس میں تھا۔ اس کے سامنے ٹیبل کی دوسری طرف شیر خان اور دلاور خان بیٹھے تھے۔ ذاویان خان نے ٹیبل کے ڈراور سے اپنی پسٹل نکال کر ٹیبل پر رکھی، جسے دیکھ کر شیر خان اور دلاور خان کے گلے میں
گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ کیا اپ ڈیٹ ہے؟ زاویان خان نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ سر شیر خان نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ بغیر اٹکے میرے سوال کا جواب دو۔ زاویان خان نے سخت لہجے میں شیر خان کو ٹوکا تھا۔ سر وہ لاہور میں ہیں، اس دفعہ دلاور خان نے جواب دیا تھا۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ زاویان خان نے دلاور کی آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑی تھی۔ سر ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن انویسٹیگیشن کے بعد ہمیں لگتا ہے جس کی ہمیں تلاش ہے وہ لاہور میں ہے۔ آپ کے آرڈرز کا انتظار ہے بس۔ آپ کے آرڈر دیتے ہی ٹیم لاہور میں انویسٹیگیٹ کرے گی، دلاور خان نے پر اعتماد لہجے میں کہا تھا۔ کنفرم کیوں نہیں ہے؟ زاویان نے ایک اور سوال داغا۔ سر کیونکہ ہمارے پاس کسی کے خلاف ٹھوس ثبوت نہیں ہے اور ہم بس شک اور فوٹیج کی مدد سے ڈھونڈ رہے ہیں، اور جن پر ہمیں شک ہوتا ہے ان کے گھر کی تلاشی لینے کے بعد بھی ہمیں ان کا ڈی این اے میچ کرنا ہوتا ہے۔ ڈی این اے ہی ہمارے پاس ایسی چیز ہے جو ہمیں معلوم ہے اور جو ہماری تلاش پوری کر سکتا ہے۔ جب تک ڈی این اے میچ نہیں ہوتا ہم کسی بھی چیز کے بارے میں مطمئن نہیں ہو سکتے۔ دلاور نے بڑے ادب سے ساری تفصیل بتائی تھی۔ جی سر، اگر ہمارے پاس کوئی تصویر ہوتی تو ہم ایک ہفتے میں ہی انہیں ڈھونڈ لیتے۔ شیر خان نے بھی اپنے نمبر بڑھانے کے لیے بات میں حصہ ڈالا تھا۔ شیر خان کے الفاظ سن کر زاویان خان نے ٹیبل سے اپنی پسٹل اٹھا کر شیر خان کے پیچھے رکھے واز پر فائر کیا تھا۔ گولی بالکل شیر خان کے سر کے پاس سے گزری تھی۔ شیر خان ہڑبڑاتے ہوئے سیٹ سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ دلاور اتنے اطمینان سے بیٹھا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اگر میرے پاس اس کی تصویر ہوتی تو میں اسے ایک ہفتے کی بجائے ایک دن میں ہی ڈھونڈ لیتا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے شیر خان کہ میں اس کی تصویر تمہیں دکھاتا؟ زاویان خان ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے دہاڑا تھا۔ سوری سر، شیر خان نے شرمندہ ہوتے معافی مانگی۔ زاویان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کو ریلیکس کیا تھا۔ دلاور جلد از جلد لاہور میں انویسٹیگیشن شروع کرواؤ اور ہر چیز پر نظر رکھو، کچھ بھی چھوٹنا نہیں چاہیے۔ زاویان خان نے سنجیدہ لہجے میں دلاور خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یس سر، دلاور نے کہتے ہوئے اپنا فون نکال کر کسی کو میسج کیا تھا۔ زاویان نے ہاتھ کے اشارے سے دونوں کو باہر جانے کا کہا۔ تمہیں اپنی عزت افزائی کروائے بغیر سکون نہیں ملتا نا؟ باہر آتے ہی دلاور نے شیر خان سے پوچھا تھا۔ چھوڑو مارا، اب تو ہو گیا، شیر خان نے کان کھجاتے ہوئے کہا تھا۔ احتیاط کیا کرو ورنہ اگلی دفعہ واز کی جگہ تیرے سر نے ہونا ہے، دلاور نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا تھا۔ سر نے کیا تھوڑی کی ہے جو باقی کی کسر تم پوری کر رہے ہو؟ شیر خان نے دلاور خان کو گھورتے ہوئے کہا۔ دلاور اس کی بات پر کان دھرے بغیر آگے بڑھ گیا۔ اس کے ایٹیٹیوڈ پر شیر خان دانت کچکچاتے ہوئے رہ گیا۔ دلاور اور شیر خان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد زاویان خان کے آفس کا دروازہ دوبارہ نوک ہوا تھا۔ زاویان نے اپنے سامنے رکھی فائل سے نظر ہٹا کر دروازے کی طرف دیکھا اور کم ان کہہ کر اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وجود نے اپنے منہ کے سامنے ایک بڑا سا سرخ گلابوں کے پھولوں کا بوکے کیا ہوا تھا۔ ٹڑا!
حمدان خان نے پھول اپنے منہ کے سامنے سے ہٹا کر اپنی طرف سے زاویان خان کو سرپرائز دیا تھا، لیکن زاویان کا چہرہ ہنوز سنجیدہ تھا۔ زاویان خان نے اس نوٹنکی کو دیکھ کر اپنی پشت چیئر کے ساتھ لگا کر خود کو ریلیکس کر لیا۔ اسے پتہ تھا اب یہ نوٹنکی جلد اس کی جان چھوڑنے والا نہیں۔ یار لالا، سرپرائز ہونے کی جھوٹی ایکٹنگ ہی کر لیں، میں نے اتنی محبت سے آپ کے لیے بوکے بنوایا ہے، حمدان نے مصنوعی معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے تم سے نہیں کہا میرے لیے یہ فضول حرکتیں کرو، حمدان توصیف خان۔ زاویان خان کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ حمدان کو زاویان کے منہ سے اپنا پورا نام سن کر معلوم ہو گیا تھا کہ اس دفعہ معاملہ کافی سنگین ہے۔ زاویان اپنے بھائیوں کا پورا نام تبھی لیتا تھا جب وہ ان سے سخت ناراض ہو یا غصے میں ہو۔ حمدان نے گہری سانس لیتے ہوئے بوکے زاویان کے سامنے ٹیبل پر رکھا تھا۔ لالا، آئی ایم سوری، میں اپنے کیے کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں دوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں میں نے جو کیا وہ غلط تھا۔ حمدان نے نظریں جھکاتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ جب جانتے ہو جو تم نے کیا وہ غلط ہے تو میرے سامنے کیا کر رہے ہو؟ اور مجھے لالا کہنا بند کرو۔ اگر تمہارے لیے میری بات ماننا اتنا ضروری نہیں ہے تو مجھے لالا کہنے کی بھی زحمت نہ کیا کرو۔ حمدان خان، زاویان سرد سنجیدہ لہجے میں گررایا تھا۔ لالا، ایسے تو نہ کہیں نا پلیز، میں اپنی غلطی مانتا ہوں اور آپ کی ہر سزا کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ اس طرح لا تعلقی تو نہ برتیں۔ اور میں آپ سے لالا کہنا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں مر نہ جاؤں؟ زاویان خان کے الفاظوں پر حمدان خان نے تڑپ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ زاویان اس کی تڑپ کو نظر انداز کرتا اپنی چیئر سے اٹھ کر ونڈو کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال دیے۔ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ تم اکیلے نہیں جاؤ گے تو تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا حمدان، تم اچھے سے جانتے ہو ہمارے دوست سے زیادہ دشمن ہیں، پھر بھی تمہارے لیے جانا زیادہ ضروری تھا۔ لالا، مجھے کچھ نہیں سننا، تم جا سکتے ہو۔ ابھی حمدان مزید کچھ کہتا، زاویان اس کی بات سختی سے کاٹ گیا تھا۔ حمدان خان 2 سیکنڈ تک اس کی پشت کو دیکھتا رہا اور اگلے ہی لمحے زاویان خان کے سامنے جا کر اس کے کندھے کے گرد اپنے بازو پھیلا کر اپنا چہرہ اس کی گردن میں گھسا گیا۔ نہیں جاؤں گا، جب تک آپ مان نہیں جاتے نہیں جاؤں گا، حمدان نے ضدی پن سے کہا تھا۔ وہ زاویان کے ساتھ ایسے چپکا ہوا تھا جیسے کوئی بچہ شرارت کرنے کے بعد اپنی روٹھی ہوئی ماں سے چپکتا ہے۔ چھوڑو مجھے، یہ کیا بچپنا ہے؟ زاویان خان نے چڑھتے ہوئے اسے دور کرنا چاہا تھا۔ جو بھی ہے بس آپ سے ہی ہے۔ حمدان نے اس کی گردن میں منہ چھپائے ہی نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ بدتمیزی نہ کرو، میں تمہاری گرل فرینڈ نہیں ہوں، چھوڑو مجھے۔ زاویان نے اسے جھٹکا تھا۔ آپ ہی میرے لالا ہیں، آپ ہی میری گرل فرینڈ بھی ہیں، آپ کر دینا معاف، میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گا، چاہے تو قسم لے لے، لیکن اس طرح ناراض تو نہ ہو نا۔ حمدان نے اس کے جھڑکنے کا اثر لیے بغیر اس کے گرد اپنے گھیرے کو اور تنگ کیا تھا۔ حمدان خان کے انداز پر زاویان کے ہونٹوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔
مجھے امید ہے تم اپنے وعدے پر قائم رہو گے۔ زاویان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ اب آپ ناراض نہیں ہیں نا؟ حمدان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اگر آپ ابھی بھی ناراض ہیں تو میں چاکلیٹس بھی لایا ہوں۔ اس نے اپنی جیب سے چاکلیٹ نکال کر اس کے سامنے کی تھی۔ تمہیں میں بچہ لگتا ہوں یا لڑکی جسے منانے کے لیے تم چاکلیٹ اور پھول لائے ہو؟ زاویان نے اسے سخت گھوری سے نوازا تھا۔ آپ روٹھتے تو محبوبہ کی طرح ہی ہیں، حمدان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ کہا تم نے؟ زاویان نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں لالا، میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں؟ حمدان نے کان کھجایا تھا۔ زائم کہاں ہے؟ زاویان نے زائم کے متعلق استفسار کیا تھا۔ وہ پھولوں کا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ زاویان کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ دراصل لالا، یہ پلان زائم لالا کا تھا، لیکن میں نے ان سے پہلے ہی ڈرائیور سے پھول لے لیے۔ حمدان نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے چہرہ اس کے آگے کیا تھا۔ ابھی زاویان کچھ کہتا کہ آفس کا دروازہ کھلا اور زائم خان ایک بڑا سا بوکے لے کر اندر داخل ہوا تھا۔ زائم حمدان کو دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ سوری لالا، زائم نے بوکے آگے کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بوکے ایسے دے رہا تھا جیسے اپنی گرل فرینڈ کو پرپوز کر رہا ہو، نہ کہ اپنے بڑے بھائی سے معافی مانگ رہا ہو۔ تم دونوں نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے جو یہ پھول اور چاکلیٹس دے رہے ہو، ہاں؟ زاویان کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو گیا تھا۔ اوہ، یاد آیا، میں چاکلیٹس بھی لایا ہوں۔ زائم نے اپنی جیب سے چاکلیٹس نکال کر زاویان کے آگے کی تھی۔ ایک سیکنڈ سے پہلے یہ پھول اور چاکلیٹس غائب کرو، ورنہ میں نے تم دونوں کی شکلیں بگاڑ دینی ہیں۔ زاویان کا دل کر رہا تھا کہ وہ ان دونوں کو دھنک کر رکھ دے۔ زاویان کی دھمکی کا ان پر اچھا خاصا اثر ہوا تھا۔ وہ دونوں پھول اور چاکلیٹس آفس سے باہر رکھ آئے تھے اور اب وہ نظریں جھکائے زاویان کے سامنے کھڑے تھے۔ زائم خان، کیا وضاحت دو گے اپنے عمل کی؟ زاویان خان نے زائم کو تنبیہہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کوئی وضاحت نہیں لالا، میں نے غلطی کی ہے، میں مانتا ہوں۔ زائم نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ تم بڑے ہو زائم خان، کم از کم تمہیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے تھا، بجائے اس کو روکنے کے یا مجھے انفارم کرنے کے تم خود اس کے ساتھ نکل پڑے۔ مجھے تم سے اتنی بے وقوفی کی امید نہیں تھی زائم خان۔ زاویان کی جھاڑ پر زائم کا سر مزید جھکا تھا۔ لالا، زائم لالا کی غلطی نہیں ہے، میں نے انہیں قسم دی تھی۔ زائم کے جھکے سر کو دیکھ کر حمدان نے فوراً پوری بات بتائی تھی۔ زاویان نے خون اشام آنکھوں سے اسے گھورا تھا۔ اگر دوبارہ ایسا ہوا حمدان خان، تو میری گن ہوگی اور تمہارا سر ہوگا، سمجھے؟ زاویان خان پوری شدت سے دہاڑا تھا۔ جی لالا، حمدان خان نے سر ہاں میں ہلاتے ہوئے حامی بھری تھی۔ زاویان نے ان کی طرف سے اپنا رخ بدل کر منہ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ اگر انہیں کچھ ہو جاتا، کوئی دشمن ان دونوں پر حملہ کر دیتا تو کیا ہوتا، اس سے آگے زاویان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ زاویان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اور گہرے سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ سوری لالا، ہم وعدہ کرتے ہیں دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔
ہمدان اور زائم نے یک زبان کہا تھا۔ تم دونوں نے سوچا ہے اگر تم دونوں کو کچھ ہو جاتا تو موم اور چچی جان کا کیا ہوتا؟ زاویان کے سوال پر ان کے سر مزید جھکے تھے۔ سر اٹھاؤ، خانوں کے سر جھکے اچھے نہیں لگتے، زاویان نے رعب سے کہا تھا۔ جی لالا، دونوں نے اپنے جھکے سروں کو اوپر اٹھایا تھا۔ زاویان نے ہاتھ کے اشارے سے ہمدان کو اپنے پاس بلایا تھا۔ ہمدان اس کے پاس آتے ہی اس کے گلے لگ گیا۔ سوری لالا، اس نے ایک دفعہ پھر سوری کہا تھا۔ مجھے نفرت ہے اس لفظ سے، کوشش کیا کرو ایسے کام ہی نہ کرو کہ سوری کہنا پڑے۔ زاویان نے اس کی کمر تھپ تھپاتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ اگلے ایک ہفتے کے لیے تم صبح 3 بجے اٹھ کر میرے ساتھ جاگنگ کرو گے اور جم کرنے کے بعد حویلی کی بچیوں کو خود کالج ڈراپ کرنے سے لے کر شام تک کے سارے کام تم کرو گے اور شام 5 بجے سے 11 بجے تک مردان خانے میں زمینوں اور گاؤں کے کاموں کا حساب کتاب دیکھو گے۔ 11 بجے سے پہلے اور 3 بجے سے بعد تم مجھے کمرے سے باہر نظر آؤ۔ از دیٹ کلیئر؟ زاویان نے آئی برو اٹھاتے ہوئے ہمدان سے پوچھا تھا، جس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اور ہاں، بڑی حویلی کی بچیوں کو بھی تم ہی پک اینڈ ڈراپ دو گے۔ زاویان اس کی سزا میں اضافہ کیا تھا۔ واٹ؟ لالا پلیز بڑی حویلی کو رہنے دینا، ہمدان نے آس بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہ نہیں کرنا چاہتے تو 1 مہینے کے لیے راہم کی سیکورٹی بن جاؤ، کیونکہ سزا تو تمہیں ملے گی۔ زاویان خان کا لہجہ اٹل تھا۔ پہلا آپشن ہی ٹھیک ہے، راہم لالا نے تو پتہ نہیں کون کون سے جنم کے بدلے نکال لینے ہیں مجھ سے اور پورا سوتیلی ماؤں والا سلوک کرنا ہے، ہمدان نے ناک سکیڑتے کہا تھا۔ اگر ایسا ہے تو میرے خیال سے تمہیں جانا چاہیے، زاویان خان نے اپنے ہاتھ میں بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے لاپرواہ انداز سے کہا تھا۔ جا رہا ہوں، ہمدان منہ پھلاتے ہوئے باہر جانے کے لیے مڑا تھا، لیکن پھر اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ چھائی۔ اس نے مڑ کر دوبارہ زاویان کو ہگ کر کے اس کے گال پر کس کرنے کے بعد اس کے کان میں، بائے جانمن، آپ کے گلاب اور چاکلیٹس باہر رکھے ہیں، اگر دل کرے تو لے لینا، سرگوشی کر کے باہر کی طرف بھاگ گیا۔ یہ سب اس نے کچھ لمحوں میں کیا تھا۔ زاویان اس کی حرکت پر سرخ چہرے کے ساتھ مٹھیاں بھیج گیا۔ تم مرو گے میرے ہاتھوں ہمدان خان، اس نے دہاڑتے ہوئے کہا تھا۔ ہمدان خوبصورتی سے کہکا لگاتے ہوئے باہر چلا گیا۔ ہمدان کے جانے کے بعد اب زاویان کی نظروں کا مرکز زائم خان تھا، جو ابھی بھی سر جھکا کے کھڑا تھا۔ زاویان نے زائم کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ہمیں اپنے رشتوں کو کمزوری نہیں طاقت بنانا چاہیے زائم خان، اگر تم اپنے رشتوں کو اپنی کمزوری بناؤ گے تو لوگ انہیں اپنی طاقت بنا لیں گے اور پھر انہیں ہمارے خلاف استعمال کریں گے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمدان خان کو اپنی طاقت بناؤ، کمزوری نہیں، اور اگر وہ تمہاری کمزوری ہے بھی تو اسے دوسروں پر واضح مت ہونے دو، سمجھ رہے ہو؟ زاویان خان کا چہرہ سنجیدہ لیکن لہجہ نرم تھا۔ جی لالا، زائم نے سمجھتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ سر اوپر زائم خان، زاویان کے کہنے پر زائم نے اپنا سر اوپر اٹھایا تھا۔ ادھر آؤ۔
زاویان نے اپنے بازو کھولتے ہوئے اسے گلے لگایا تھا۔ زائم کے دل کو سکون ملا تھا۔ اتنے دنوں بعد اپنے بھائی کو گلے لگا کر سکون تو زاویان کو بھی ملا تھا، لیکن وہ اپنے جذبات عیاں نہیں کرتا تھا۔ مجھے امید ہے تم دوبارہ ایسی بے وقوفی نہیں کرو گے، زاویان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ جی لالا، میرے لیے کیا سزا ہے؟ تھوڑی دیر بعد زائم نے زاویان سے الگ ہو کر معصومیت سے پوچھا تھا۔ تمہاری یہی سزا ہے کہ تم ہمدان کی سزا میں اس کی کوئی مدد نہیں کرو گے، نہ ہی اس کا کسی الٹی حرکت میں ساتھ دو گے۔ زاویان نے اپنا فیصلہ سنا کر دوبارہ اپنی کرسی سنبھالی تھی اور سامنے پڑی فائل کو آگے پیچھے کرنے لگا۔ زائم زاویان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا زاویان خان ان سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن کبھی اقرار نہیں کرتا۔ زائم نے زاویان کی آنکھوں میں دیکھا، جن میں ہمیشہ کی طرح سرخی تھی۔ پتہ نہیں کون سی ایسی وجہ تھی جس نے زاویان کی آنکھوں سے زندگی کی رمق ہی چھین لی۔ زائم کے بس میں ہو تو وہ اپنے بھائی کی ہر تکلیف دور کر دے۔ کچھ کہنا ہے؟ زائم کو کسی سوچ میں گم اپنی طرف دیکھتا پا کر زاویان نے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں لالا، زائم مختصر سا جواب دے کر آفس سے باہر چلا گیا۔ ریحان خان کی گاڑی کشمیر کی سڑکوں پر فل سپیڈ سے دوڑ رہی تھی۔ ریحان خان نے اس وقت بلو شلوار قمیض کے ساتھ بلیک پشاوری چپل پہنی ہوئی تھی۔ بال جیل سے اچھی طرح سیٹ کیے ہوئے تھے اور اپنی شہد رنگ آنکھوں کو بلیک سن گلاسز سے چھپایا ہوا تھا۔ پھولے مسلز کی وجہ سے قمیض اس کے سینے اور بازوؤں سے چپکی ہوئی تھی۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی گاڑی اپنے فارم ہاؤس پر آ کے رکی تھی۔ فارم ہاؤس کے باہر کافی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ریحان خان کشمیر کی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ تھا اور کشمیر کا پی ایم تھا۔ اس کی آج پریس کانفرنس تھی۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوا۔ ریحان خان کو دیکھتے ہی اس کا سیکریٹری اس کے پاس پہنچ گیا۔ سر، ابھی تو 1 گھنٹہ ہے کانفرنس سٹارٹ ہونے میں، آپ اتنی جلدی آ گئے؟ سیکریٹری نے گھبراتے ہوئے پوچھا تھا، کیونکہ اس نے ابھی کانفرنس کی کوئی بھی تیاری نہیں کی تھی۔ کیوں؟ مجھے تم سے پوچھ کر آنا چاہیے تھا۔ ریحان نے آئی برو اچکاتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ نہیں سر، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ ابھی 1 گھنٹہ ہے کانفرنس میں تو تم نے نیوز والوں کو پہلے ہی فارم ہاؤس کے اندر آنے کیوں دیا؟ کیا وہ تمہارے چچا کے بیٹے ہیں جو پروٹوکول دے رہے ہو؟ 5 منٹ میں سب کو باہر کرو، اور کانفرنس کے ٹائم سے پہلے کوئی بھی اندر آیا تو تمہاری خیر نہیں۔ ریحان خان نے فارم ہاؤس میں پھیلے نیوز اینکرز کو دیکھ کر غصے سے کہا تھا۔ جی سر، میں ابھی سب کو باہر نکلوا دیتا ہوں، سیکریٹری نے فوراً کہا۔ اور نواز چودھری آنے والے ہیں، ان کا اچھے سے ویلکم ہونا چاہیے۔ ریحان خان نے اپنے آفس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے ایک اور حکم صادر کیا تھا۔ لیکن سر، نواز چودھری تو 5 منٹ پہلے ہی یہاں آ چکے ہیں۔ ریحان کے قدم اچانک رکے تھے۔ کیا کہا؟ آ چکے ہیں؟ مطلب وہ ڈیل میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں۔ کہاں ہیں؟ ریحان خان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ سر، آپ کے آفس میں۔ اوکے۔ ریحان خان اپنے آفس کی طرف چلا گیا۔ ریحان خان آفس کا دروازہ کھول کر اندر آیا۔
نواز چودھری آفس کے ایک طرف پڑے صوفے پر بیٹھے تھے۔ ریحان خان کو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے۔ انتظار کے لیے معذرت چودھری صاحب، ریحان نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، میں بس ابھی آیا تھا۔ نواز چودھری نے ریحان خان کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ آئے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ریحان نے بیٹھنے کی دعوت دی۔ ریحان خان، بہت سنا ہے آپ کے بارے میں، مل کر اچھا لگا آپ سے، نواز چودھری نے بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ ساتھ کام کر کے اور بھی اچھا لگے گا چودھری صاحب۔ ریحان نے ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگایا تھا۔ مجھے اندازہ ہے اس بات کا، مسٹر کمال کو راضی کرنا آسان نہیں۔ نواز چودھری نے ریحان کو جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس میں راضی نہ ہونے والی کیا بات ہے؟ جو انہیں چاہیے میں اسے حاصل کرنے میں ان کی مدد کروں گا، اور جو مجھے چاہیے اسے حاصل کرنے میں وہ میری مدد کریں گے، سمپل۔ ریحان خان نے کندھے اچکا کر لاپرواہ سے انداز میں کہا تھا۔ بات اتنی بھی سمپل نہیں ہے خان صاحب، اس میں الٹا کیا ہے؟ ریحان نے سوال کیا۔ مسٹر کمال لاہور کے علاوہ باقی پاکستان کے کسی علاقے میں نہیں آتے۔ لاہور میں بھی وہ بس تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں۔ ایسے میں ان سے کشمیر آنے کے متعلق بات کرنا مشکل ہے۔ نواز چودھری نے وضاحت دی تھی۔ آپ انہیں ابھی کال ملائیں اور کہیں میں انہیں یوسف خان اور ملیحہ خان کی بیٹی دے سکتا ہوں، اور پھر دیکھیں، ریحان نے اطمینان سے کہا تھا۔ کیا یوسف کی بیٹی؟ نواز کی حیرانگی کی کوئی حد نہیں تھی۔ جی، مجھے پتہ ہے مسٹر کمال کو یوسف خان کی بیٹی چاہیے، جسے صرف میں انہیں دے سکتا ہوں۔ ریحان خان نے یوسف کی بیٹی کے نام پر نواز چودھری کے چہرے پر چھانے والی حیرانگی کو بخوبی نوٹ کیا تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ نواز چودھری نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ کیا آپ کو میرے چہرے سے لگ رہا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ریحان نے نواز چودھری کے سوال پر ناگواری سے کہا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ ڈیل ڈن سمجھو۔ میں کوشش کروں گا مسٹر کمال آپ کو 1-2 دن میں خود کال کریں، نواز چودھری نے ایکسائٹڈ انداز میں کہا تھا۔ ان کے چہرے سے صاف واضح تھا کہ وہ ریحان خان کی آفر سے بہت خوش ہیں۔ اوکے، آئی کین ویٹ۔ ٹھیک ہے مسٹر نواز چودھری، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، مجھے کانفرنس اٹینڈ کرنی ہے، ریحان خان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے مسٹر خان، مجھے بھی اب چلنا چاہیے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ نواز چودھری ریحان سے ہاتھ ملا کر آفس سے باہر نکل گیا۔ چودھری کے باہر نکلتے ہی ریحان کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ چھائی تھی۔ تمہاری بربادی شروع جاویان خان، ریحان نے اپنے بال جھٹکتے ہوئے ایک ادا سے کہا تھا۔ ہاں جی، تو یہ تھی ہجر جانا کی ایپیسوڈ نمبر 2۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ یقین مانیں اتنی لانگ ایپیسوڈ دینے میں جان نکل گئی ہے، اور وائس اوور کرنے میں تو اللہ اللہ کر کے وائس اوور ہوئی ہے۔ کبھی کوئی بلا لیتا ہے، کبھی کوئی بلا لیتا ہے، یا کبھی کوئی آئس کریم والا آ جاتا ہے، یا کبھی کوئی آ جاتا ہے۔ اتنے شور میں وائس اوور بہت مشکل ہے۔ آج اتنے زیادہ گیسٹ تھے، پھر بھی پوری کوشش کی ہے کہ اچھی ایپیسوڈ دوں اور کمپلیٹ دوں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ چلیے جی، اب میں انشاءاللہ کل ایک نئی انٹرسٹنگ سی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا
خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔